خوبصورت خطاب آپ نے سنا پروفیسر عبدالباسط مجاہد کا، اور اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر، مقرر اور مختلف کتابوں کے مصنف، جن کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے اسلام کے حوالے سے گفتگو کرنے میں، اور رد عیسائیت کے حوالے سے بھی ان کا نام شہرت کا حامل ہے۔ سامعین محترم، موازنہ ادیان ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جائے اور اہل اسلام اس بات پر پوری طرح باخبر ہو سکیں کہ اسلام ان کے لیے زندگی گزارنے کے کتنے روشن آداب انہیں دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو مذاہب اس کرۂ ارض پر انسانوں کی فلاح کے لیے اترے، ان کے ایک مخصوص اوقات میں ان کو بھیجا گیا اور ان کے لیے انسانوں کے لیے ہدایات دی گئیں، لیکن رہتی دنیا تک اب جو مذہب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اور اسی حوالے سے اس گفتگو کو کرنے کے لیے اسلام اور عیسائیت کے عنوان پر میں دعوت دینے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ تشریف جو ہمارے پاس لائے ہیں ڈاکٹر نعیم مشتاق، آپ کی حیثیت اسلام آباد راولپنڈی میں ایک نامور مفکر اور مقرر کی ہے، مختلف کتابوں کے مصنف ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام جانا اور پہچانا اس حوالے سے جاتا ہے کہ مقابلہ ادیان میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر نعیم مشتاق، جو اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں گے۔ لیول کم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پاکستان کے اس حصے میں آنے کا زندگی کا پہلا موقع ہے، تو یہ راشد کلیامی صاحب کی مہربانی کہ اس حصے کی زیارت بھی کروا دی۔ تو جیسے ہم گاڑی سے اترے تو جب ادھر آ رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ اوپر دربار شریف ہے، تو میں نے سوچا کہ پہلے دربار شریف کی حاضری دے دیں تاکہ پھر صاحب دربار کی روحانی سپرویژن سے پھر جہاں پہ جو بھی بات ہو وہ ان کی حفاظت میں ہو۔ تو میری اپنی روحانی نسبت مجذوب ہیں بابا۔ اگر آپ نے اکثر تصویریں دیکھی ہوں، ایک لنگوٹ پہنے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجاہدے اور ریاضتیں کر رہے ہیں، تو اسی طرز کے ایک فقیر تھے مجذوب ضلع قصور میں چونیا میں۔ تو 100 سال کی عمر پائی تھی اور 1995 میں وفات ہوئی تھی ان کی۔ مگر مجھے کسی نے 99 میں بتایا کہ وہ ان کے دربار پہ کوئی دوست تھے، جا رہے تھے تو کہنے لگے آئیں آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں دربار کی۔ تو میرا زندگی میں کسی ویسے جو پیران کرام ہے اور بزرگان دین ہیں ان کی زیارت اور ان سے حاضری کا تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مگر کسی مجذوب ولی سے زیارت نہیں ہوئی کبھی زندگی میں۔ تو دوست کے ساتھ، چونکہ وہ مرید تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا تھا، تو میں دربار کی حاضری کے لیے گیا۔ تو اس وقت میری روحانی نسبت کسی سے نہیں تھی، تو پھر انہوں نے بیان فرمایا، میں نے کہا، انہوں نے پوچھا آپ کا کوئی پیر ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ روحانی نسبت تحریک سے تھی، مگر وہ بھی علمی اور فکری حوالے سے، مگر وہ روحانی جس طرح باقاعدہ کہ آپ کسی کی بیعت کر لیتے ہیں اور نسبت ہو جاتی اس طرح نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا وفات کے بعد اب طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ان کی بیعت کرنا چاہتا ہے یہ دربار پہ آ کے حاضری دے دیتا ہے، اور اگر وہ خواب میں آئیں اور خواب میں آ کے آپ کو اپنی زیارت کرا دیں اور آپ کا منہ میٹھا کر دیں تو بحالت خواب کے ذریعے آپ اپنی بیعت میں لے لیتے ہیں۔ تو میں بہرحال پہلی زیارت ہوئی ان کے دربار کی تو خواب میں نہیں آئے، پھر دوبارہ میں گیا تو پھر دوبارہ خواب میں آئے، منہ میٹھا کرایا اور باقاعدہ ان کی بیعت ہو گئی۔ تو ان کی بیعت کے بعد اب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے کسی مزار کے اوپر، تو مجھے پیچھے سے حکم ہوتا ہے کہ جس طرح ان کا ایک روحانی سلسلہ ہے، اب یہاں پہ آنا ہوا تو اوپر صاحب مزار بھی تھے، تو پیچھے سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اس طرح جہاں بھی کسی محفل میں جائیں اور اگر کسی صاحب مزار کی کوئی اس طرح کی میٹنگ ہو یا اہل علم بیٹھے ہوں تو پہلے دربار پہ حاضری دینی ہے۔ تو حاضری میں ادھر سے دیتا ہوں،
تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نور تو پیچھے ایک ہی ہوتا ہے کہ جسم ہی مختلف ہوتے ہیں، تو بس پھر کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے پھر ان کے. تو آج کی محفل میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ صرف باتیں ہیں. آپ نے خطاب سے جو اکتساب فیض کرنا تھا مل گیا، ٹائم بھی تھوڑا ہے، نماز بھی ہے، تو میں چند ایک باتیں کروں گا بالکل مختصر سی. اور جو بھی باتیں ہوں گی اگر آپ سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ کتابوں میں کم ملتی ہیں، سننے کو زیادہ شاید ملیں، تو یہ صاحب مزار کا فیض ہوگا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اسلام اور عیسائیت کا موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بے شمار کتابیں ہیں، اور بدقسمتی سے پچھلے 15-20 سال میں کوئی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی، اور لکھی بھی گئی ہے تو مناظراتی رنگ ہے اس میں. یعنی آپ کو چند ایک دلائل پر ایکسپرٹ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد میدان حاضر ہوگا آپ کے لیے، تو جس کو جتنی عقل ہوگی وہ اتنی بات کرے گا. مگر اب جدید زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں کے حربے مختلف ہو گئے ہیں، ذرا ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. اب وہ جو روایتی طریقے 1400 سال سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض ہوگا اسلام پر، یہ اعتراض ہوگا، تو ان سارے اعتراضات کے جوابات بھی موجود ہیں کتابوں میں. مگر ابھی جو نئے انداز انہوں نے اختیار کیے ہیں پرانے اعتراضات کو نئے طریقے سے بیان کرنے کے، اور کچھ نئے اعتراضات بھی آئے ہیں، تو وہ اعتراضات عام طور پہ لوگوں کے علم میں نہیں ہیں. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو، بڑے بڑے جو اس میدان میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، میں نے ان کو ان اعتراضات میں بہتے ہوئے دیکھا. بالکل اسلام سے ہٹ جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں. تو چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کے علاقے میں بھی اگر کوئی نان مسلم ہے یا کبھی آپ کے اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو بنیاد کی سی حیثیت رکھنے والی چند باتیں کہ اگر آپ وہ سمجھ جائیں تو زندگی بھر کبھی کسی سے مار نہیں کھائیں گے. باقی اگر آپ نے دلائل کو اور زیادہ پڑھنا ہے تو کتابیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر. تو تقابل ادیان کے حوالے سے تو کتابیں ہیں، مگر وہ تقابل ادیان پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے جن چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا، یا اس میدان میں قدم رکھنے سے پہلے جن چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، وہ چند ایک چیزیں میں آپ کو یہ بتا دوں گا. میں ایک محفل میں تھا اسلام آباد میں، اور اس میں عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. تو آپ نے آج کل ایک لفظ سنا ہوگا مکالمہ بین المذاہب. اخباروں میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، سیاسی طور پہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹی وی پہ مذاکرے آتے ہیں مکالمہ بین المذاہب کے اوپر کہ بین المذاہب ہم آہنگی ہونی چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے. مگر میرا انالیسس یہ ہے کہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا. بس مل بیٹھ کے چند پیار محبت کی باتیں کر لیں اور وہ سمجھتے ہیں مکالمہ بین المذاہب ہو گیا. تو اسی طرح کی ایک نشست تھی اسلام آباد میں جس میں عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور اسٹیج پہ ایک عیسائی صاحب تھے جو عیسائیت کی نمائندگی کر رہے تھے. اسلام کے لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا تھا. تو لیکچرز دینے کے بعد میرا لیکچر تھا مکالمہ بین المذاہب اسلام کی روشنی میں، اور جو عیسائی صاحب تھے ان کا تھا مکالمہ بین المذاہب عیسائیت کی روشنی میں. اور اس میں فوکس ہمارا گفتگو کا یہ تھا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے. تو میرا سارے دلائل کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اسلام امن رواداری کا سبق دیتا ہے. تو جب سوال و جواب کا وقت آیا تو مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا، اور پوچھنے والے کون تھے؟ ایک صاحب تھے عیسائی. تو انہوں نے پوچھا جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ازروب اسلام میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ اب اس سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے میں اسلام کے حوالے سے بات کر چکا تھا کہ اسلام امن اور رواداری کا مذہب ہے، اور یہ تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے. تو سوال کیا آیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یعنی اسلام کے عقیدے کے مطابق میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ تو اس سوال کا اور میرے لیکچرز کے درمیان جو رابطہ ہے نفسیاتی وہ یہ تھا کہ اگر میں کہتا ہوں آپ دوزخ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے جو پچھلے 1 گھنٹے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے تو بالکل اپوزٹ بات کر دی آپ نے. آپ کیسے امن اور رواداری کی بات کر سکتے ہیں جب آپ نے ہمیں بھیجنا ہی دوزخ میں؟ آپ کو سمجھ آیا؟ جی. اب میں آپ کو اس کا لطیفہ بتاتا ہوں، اس کے پیچھے جو ساری گفتگو ہے، اور وہ یہ ہے
میں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ آپ دوزخ میں جائیں گے، میں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم آپ کو وہیں بھیجیں گے جہاں آپ اپنے عقیدے کے مطابق ہم مسلمانوں کو بھیجیں گے۔ مراد یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائی عقیدے کے مطابق، یعنی ان کو خدا نہ مانے، ان کو صلیب پر چڑھ کے مصلوبیت نہ مانے، ان کی تثلیث کا عقیدہ جس کو قرآن نے ریجیکٹ کیا، اگر اس کو نہ مانے تو عیسائی عقیدے کے مطابق وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور ہم مسلمان تو ساری عیسائیوں کی بنیادوں کو ہی نہیں مانتے، ہمارا تو بالکل اپوزٹ ہے۔ تو عیسائی عقیدے کے مطابق کوئی مسلمان یا ہر وہ شخص جو اس عقیدے کو نہیں مانتا عیسائیوں کے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اب میرے جملے کی آپ کو سمجھ آئی؟ میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق جہاں ہمیں بھیجیں گے ہم بھی آپ کو ادھر ہی بھیجیں گے۔ سمجھ آئی؟ یہ نفسیاتی حربے ہینڈل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے عقیدے میں پختہ اور واضح ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مکالمہ بین المذاہب کی جو اصطلاح ہے اس کے مطابق بعض اکثر لوگ، آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے، اس فتنے کی میں اکثر مسلمان بھی شامل ہیں، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ جب مکالمہ بین المذاہب کے اوپر گفتگو ہوگی تو وہ نقطہ نظر یہ اپنائیں گے کہ جناب ہم یہاں پر آپ کو دوزخ میں بھیجنے کے لیے نہیں بیٹھے، اور ہمیں بھی نہیں پتہ ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ تو قرآن پاک کے مطابق جو اعمال، جو اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، سورہ بقرہ میں آیت ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس آیت کی روح سے ہر کوئی عیسائی یا یہودی جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور یہ تینوں کام وہ کرتے ہیں عیسائی، تو عزر اس قرآن پاک کی آیت کو وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک اور آیت بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم روز قیامت میرے سامنے پیش ہوگے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا کہ کون حق پر ہے، کون سچ، کون جھوٹ پہ ہے۔ اس آیت سے بھی یہ مواد یاخذ کرتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا، اس کا بھی فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ نہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس فیصلے کو کرنے کا کوئی اختیار ہے، نہ ہم کسی کے متعلق کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو ایک اور نشست، ایک دوسرا حوالہ دیتا ہوں، جس میں کوئی صاحب تھے، سپریم کورٹ کے کوئی ایڈوکیٹ تھے اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے۔ تو انہوں نے یہی جب بیان دیا تو میں سامعین میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے آپ عیسائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہتے ہیں میں کیوں ہوں؟ میں نے کہا ابھی تو مسلمان ہیں تو آپ کو تو خود گارنٹی نہیں ہے کہ روز قیامت آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر روز قیامت ادھر کے حق میں فیصلہ ہو گیا آپ تو مارے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اتنے زیادہ نفسیاتی حملے ہو رہے ہیں اسلام کے اوپر، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مکالمہ بین المذاہب کی آڑ میں۔ تو آج صرف میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ مکالمہ بین المذاہب ہے کیا بیسیکلی، تاکہ جب کوئی آدمی مکالمے کے اوپر گفتگو کر رہا ہو اور تھوڑا سا اپنی لائن یا پٹری سے اترے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو اسلام کی کتنی سمجھ ہے، اس کو اپنے موضوع کی کتنی سمجھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو میں نے جس چیز کو میں تبلیغ کرتا ہوں، جس چیز کی میں نمائندگی کرتا ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں مثال کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں کہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ روز قیامت ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں حدیث کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور پھر وہ فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تم میری عیادت کو نہیں آئے۔ تو وہ شخص حیران ہو کے پوچھے گا کہ یا اللہ آپ ان ساری حاجتوں سے پاک ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، آپ بیمار بھی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ تمہارے پہلو میں تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی بھوکا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے، کھانا کھلاتے یا اس کی عیادت کو جاتے تو تم اس کے پاس اور اپنے پاس مجھے پاتے۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا ہو تو باقی جو شریعت نے رستے بتائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ رستہ بھی ہے
تو اس سے مراد میں لیتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا کی قربت رضا کو پانا ہو تو ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کریں، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں۔ جب آپ دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے اور مل جل کر اس کے دکھ اور درد کو کم کر رہے ہوں گے تو اس پروسیس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قربت اور رضا سے نوازے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس حدیث کی روشنی میں مکالمے کی تعریف میں یہ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی عیسائی سے مکالمہ کر رہے ہیں، کسی غیر مسلم سے مکالمہ کر رہے ہیں، تو مکالمے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنا عقیدہ بدلیں۔ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز میں بھی ہے۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، آپ کے بھی والد ہیں، میرے بھی والد ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی وجہ سے آپ میرے والد کو پسند نہیں کرتے، تو میں اب آپ کو راضی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دوری، یہ نفرت، یہ غلط فہمی ختم ہو اور آپ کے میرے والدین کے متعلق جو بھی ذہن میں غلط فہمی ختم ہو جائے اور ہم آپس میں دوست بن جائیں، بھائی اچھے محلے دار مل جل کر رہیں۔ تو کیا طریقہ ہوگا اگر میں چاہوں کہ آپ کے ذہن میں میرے والدین کے متعلق یا والد کے متعلق جو غلط فہمی ہے یا کوئی بری بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ میرے والدین یا میری والدیت کو پسند نہیں کرتے، تو کیا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے یا آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی والدیت چینج کر لوں گا کہ ٹھیک ہے کل سے یہ میرے والد نہیں ہیں، آپ بتائیں کس پہ ہاتھ رکھنا ہے، جو آدمی آپ کو پسند ہے میں اسی کو اپنا والد ڈکلیئر کر دوں؟ ایسا تو نہیں کرتے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ میں آپ سے بات کروں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ ناراضگی یا ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے، پھر اس وجہ پہ غور کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کس وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، کس وجہ سے یہ ناراضگی ہوئی، تو ان وجوہات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو باعث نفرت چیز ہے یا جو باعث غلط فہمی ہے اس کو فوکس کریں گے۔ محض آپ کو راضی یا خوش کرنے کے لیے میں اپنی والدیت تو نہیں چینج کروں گا۔ ایگزیکٹلی یہی مکالمہ بین المذاہب میں ہوتا ہے کہ مکالمے میں جب دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں، آپ بیٹھ رہی ہیں، دوسرے نان مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جب آپس میں آپ بیٹھیں گے تو دوسرے کو منوانے کے لیے یا منانے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے آپ اپنا عقیدہ تو نہیں چینج کریں گے، وہ تو وہی رہے گا۔ وہ کہے گا جی مجھے آپ اسلام میں سے رسالت محمد ہی نکال دیں، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، باقی توحید بھی میں پسند ہے، مجھے آپ کا قرآن پاک بھی پسند ہے، ساری چیزیں پسند ہیں، بس وہ نہیں اچھے لگتے۔ تو کیا اس کو منوانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے نکال دیں گے رسالت محمد؟ نہیں نکالیں گے نا۔ تو مکالمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں مل بیٹھ کے کوئی تیسرا عقیدہ ڈیزائن کریں یا کوئی تیسرا عقیدہ ایجاد کریں جس سے وہ بھی راضی ہو جائیں اور آپ بھی راضی رہیں۔ جو عقیدہ ہے 1400 سال تک چلتا آ رہا ہے، وہ قیامت تک رہے گا، وہ عقیدہ نہیں بدلے گا۔ اس عقیدے کی روشنی میں مکالمہ کیا ہے اس کو حدیث سے سمجھو، جو میں نے بیان کیا کہ اسے کہیں بھائی آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، مگر مل جل کے تو رہنا تو ایک ہی دنیا میں نا، ایک ہی محلے میں رہنا ہے، ایک ہی ملک میں رہنا ہے، ایک ہی معاشرے میں رہنا ہے۔ تو جس جگہ ہم مل جل کے رہ رہے ہیں وہاں پر ہماری مصیبتیں بھی تو مشترکہ ہیں۔ یہ جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے تو کیا سیلاب اس طرح سے آیا کہ میں صرف نان مسلمس کے گھروں کو تباہ کروں گا اور مسلمانوں کو بچا دوں گا؟ زلزلہ جب آیا ہے تو کیا وہ اس طرح سے آیا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کو میں نہیں ہلاؤں گا اور صرف نان مسلمس کے گھروں کو ہلاؤں گا؟ مصیبتیں اور پریشانیاں ان کا کوئی مذہب تو نہیں ہوتا۔ تو جس طرح مصیبتیں اور پریشانیاں یہ مذہب لے کے نہیں آتی، آزمائش کے طور پہ سب پہ نازل ہوتی ہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنی سوچ میں وسیع رکھنا چاہیے۔ آپ جب کسی کی مدد کر رہے ہوں گے، کسی کے دکھ درد کو شیئر کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ کے پہلو میں کوئی عیسائی ہے، بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کو چلے گئے، تو مجھے یہ بتائیں کیا شریعت اسلامیہ کی روح سے کسی نان مسلم کی کسی عیسائی کے گھر جا کے اس کا حال چال پوچھنے سے کیا آپ عیسائی ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ مگر فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی سیکولر آدمی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا نہیں آپ کو ضرور جانا چاہیے، جا کے اس کی تیمارداری کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ تو مدد کا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں اور مدد کا وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے جو اسلام پہ بلیو نہیں کرتا، اور مدد کا ہم بھی کہہ رہے ہیں جو اسلام پہ یقین رکھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوگا
کہ جب آپ اس کے گھر پر بیٹھ کے اس کی تیمارداری کر رہے ہوں گے، اس کا حال چال پوچھ رہے ہوں گے، اس کے دکھ درد کو اپنے ساتھ ملا کے اس کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو اس سارے عمل میں آپ کا دھیان اس کے ساتھ ساتھ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اٹیچ ہوگا۔ یعنی آپ کی عیادت عبادت تب بنے گی جب وہ پیچھے منسلک رہے ذہن میں کہ میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہاں پہ آیا ہوں، میں اپنے اسلام کے ایک عقیدے پر عمل کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اپنا اسلامی فریضہ سر انجام دینے آیا ہوں۔ جب آپ اسلام کو نکال کے کسی کی تیمارداری کریں گے تو وہ ایک اخلاقی فریضہ تو بن سکتا ہے، عبادت نہیں بنے گی۔ تو مکالمہ بین المذاہب اس کی بے شمار مثالیں، اب سادہ سی مثال سمجھ لیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو شیئر کر کے ایک دوسرے کے کام آنے کا نام مکالمہ بین المذاہب ہے، عقیدہ بدلنے کا نام نہیں ہے۔ پہلی بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور مکالمہ میں چونکہ اتنے زیادہ نفسیاتی علمی فکری حملے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کے سر پر کسی اسٹرانگ پیر کی فقیر کی روحانی سپرویژن نہیں ہوگی، ممکن ہے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ بھٹک جائیں، کیونکہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی۔ جب دوسرا آدمی بول رہا ہو اور آپ اس کی گفتگو کی تہہ تک پہنچ کے یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو تہہ تک تو پھر آپ کو کوئی لے جانے والا ہی لے جا سکتا ہے، خود سے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کی اپنی سوچ تو آپ کے اپنے علم کے اندر قید ہے نا۔ تو جب اس کی دلیل زندگی میں آپ نے کبھی نہیں سنی اور وہ آپ کے دلائل میں آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو اس وقت اس موقع پر پھر آپ کی روحانی سرپرستی آپ کے کام آئے گی، اس وقت اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر میں یہ کہوں گا کہ ویرائٹیز ہیں مارکیٹ میں بھی، پیروں کی بھی فقیروں کے بھی، جس طرح علمی حوالے سے نقلی اساتذہ بھی ہیں، اصلی اساتذہ بھی ہیں، تو اس طرح مارکیٹ میں اصلی پیر بھی ہیں، نقلی پیر بھی ہیں۔ اور اصلی نقلی پیر میں جو مین فرق ہے جو مجھے میرے بزرگ نے سمجھایا، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نقلی پیر وہ اس کی ارادت مرید کی، یا اگر آپ انٹلیکچوئل ہیں تو آپ کی عقل کی جو نسبت ہے وہ اپنی پیری سے اٹیچ کرے گا، نقلی پیر۔ مگر اصل پیر آپ کی عقلی فکری نفسیاتی ساری نسبتیں اپنی پیری سے نہیں بلکہ رسالت محمدی سے اٹیچ کرے گا، اس لیے کہ جب آپ ادھر اٹیچ ہو جائیں گے نا تو آپ کی اصل پیری بھی پختہ ہو جائے گی۔ تو پیر کا کام ملانا ہوتا ہے، ادھر سے پکڑا اور ادھر ملا دیا۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ جب بھی آپ نے مکالمے میں کام کرنا ہے تو جتنا زیادہ قرآن پاک ہو سکتا ہے پڑھیں، مگر قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں جو بہکاتے ہیں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں سیدھے طریقے سے۔ تو مکالمہ بین المذاہب میں جیسے میں نے 2 آیات کا حوالہ دیا کہ بڑے لوگ کوشش کریں گے کہ آیتوں کو اپنے معنی اور مفہوم پہنائیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ایک بات سمجھ آئی ہے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے، تو جو آپ کو سمجھ آئی ہے وہ متن تو نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے پڑھی، اس آیت کو پڑھ کے آپ کو ایک سمجھ آئی، تو جو سمجھ آئی ہے وہ قرآن پاک کا متن تو نہیں ہے۔ جس کی جتنی سمجھ ہوگی اس کو اتنی سمجھ آئے گی، جو جتنا پیچھے سے کنیکٹڈ ہوگا وہ اتنی بات کی قرآن پاک کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ تو جو آپ کو سمجھ آئی ہے، یہ اگر آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہی قرآن کا اصل منشا اور مفہوم ہے، تو یہ شیطانی سوچ ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، میں جب بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہوں تو میں جب مکالمے پہ میں نے کام کرنا تھا تو مجھے کوئی کتاب نہیں ملی مکالمہ بین المذاہب پہ، مناظرے پہ ہیں، مناظر اور مکالمے میں فرق ہوتا ہے، تو مناظرے پہ تھیں کتابیں، مکالمے پہ نہیں تھیں، تو میں پریشان ہو گیا کہ اب میں اس کو کیسے حل کروں معاملے کو۔ تو پھر میں نے جو مجھے پیچھے سے جو میں روحانی طور پہ اپنے پیروں مرشد سے بات کرتا ہوں تو انہوں نے ایک ہی کلیہ سمجھایا کہ جو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے تم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حدیث کی روشنی میں وہاں پیش کر دو، تو سنت رسول اور حدیث رسول سے پتہ چلے گا کہ آپ کو قرآن سے جو سمجھ آیا وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی شیطانی حربہ ہے۔ شیطان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کو کوئی نیگیٹو بات سمجھا دے گا، اچھی باتوں میں بھی ہزار اس کے حربے چھپے ہوتے ہیں۔
تو مکالمہ بین المذاہب کے اوپر یا اسلام اور عیسائیت کے اوپر اگر آپ مناظراتی دلائل کے حوالے سے پڑھنا چاہیں یا مکالماتی دلائل سے، تو دونوں میں احتیاط ایک ہی کریں کہ جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں آپ اس کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں پرکھیں اپنی سمجھ کو۔ جس پر نازل ہوا ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھ آئی ہوگی یا 1400 سال بعد جو پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ جتنی بھی تحریکیں ہیں جو سنت کو یا حدیث کو سائڈ پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی تو پوچھیں جس پہ نازل ہوا ہے کہ اس نے کیا سمجھا۔ تو جس پہ نازل ہوا ہے اسی کو صحیح سمجھ آئی ہے، اور اسی کی سمجھ کو آگے علماء کرام نے پیران کرام نے اپنی جو روحانی سلسلے ہیں اور اپنے جو علمی سلسلے ہیں دونوں صورتوں میں بیان کیا ہے۔ وہ بہت ساری باتیں، کیونکہ ہر چیز قرآن و سنت میں اصلاً تو موجود ہے، مگر اس کی تفصیل اب قیامت تک کون کون سے حملے آئیں گے اس کی تفصیل آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ تو جو علمی مواد ہے سارا وہ آپ کے پاس موجود ہے، مگر آپ کسی پیر سے، کسی آستانے سے، کسی سلسلے سے اٹیچ ہو جائیں گے تو آگے آنے والے وہ حملے جس کا بھی ہمارے اسلامی لٹریچر میں ذکر نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اصل تو موجود ہے اس اعتراض کے جواب کی، مگر اس اصل کو وہاں سے دریافت کرنا اور اس دریافت کرنے کے بعد پھر اس کو اصل جو تعلیمات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ساتھ لنک کر دینا، وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کسی روحانی سلسلے سے اٹیچ ہوں۔ ساری ہدایت اسکول، کالج، یونیورسٹی یا اساتذہ سے نہیں ملے گی، کچھ ہدایتیں آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اب مجھے بعض کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس موضوع پر کون سی آیت ہے جہاں سے مجھے ہدایت مل جاتی ہے، تو کبھی آپ کو تجربہ ہوا کہ آپ نے قرآن پاک کھولا ہو اور اتفاق سے وہی آیت سامنے آ گئی ہو جس کے اوپر آپ کی الجھن ہے، تو وہ آیت آپ پڑھتے ہیں۔ اب یہ اتفاق ہی ہوتا ہے عام آدمی کے لیے، مگر جس کی روحانی نسبت ہے، جس کا سلسلہ قائم ہے، وہ اس کو اتفاق نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ عنایت ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو اتفاقات میں گزارنا پسند کریں یا عنایات کے زیر سایہ زندگی بسر کریں، وہ گزر تو جائے گی، مگر اتفاقات میں رکھیں گے تو نسبتیں کمزور ہو جائیں گی، اور عنایات پہ نظر رکھیں گے تو نسبتیں پختہ ہو جائیں گی۔ تو یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ خیر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ نماز اور کھانے کا بھی ٹائم ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں، یہ فکری طور پہ سمجھ لیں، اس کی روشنی میں جب وہ آگے اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ کوئی الجھن یا رہنمائی، الجھن یا پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔